شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلچسپ حکایت پیشی خدمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عرب کے چوروں کے ایک گروہ نے پہاڑی کی ایک چوٹی پر قبضہ کر لیا اور یہ جگہ قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ ان چوروں نے اس پہاڑی چوٹی کو اپنا مسکن بنا لیا اور یہاں رہ کر قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے ایک لشکر بھیجا، مگر وہ لشکر ناکام رہا۔ جب معاملات بگڑتے چلے گئے تو بادشاہ کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان پر قابو نہ پایا گیا تو پھر معاملات زیادہ سنگین ہو جائیں گے۔ درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے، اگر اس نے جڑ پکڑ لی تو پھر اسے اکھیڑنا مشکل ہوگا۔ اگر کسی چشمے کو اس کی ابتدا میں ہی کسی سوئی سے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، مگر جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے کسی ہاتھی کے ذریعے روکنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو اپنے مشیروں کا مشورہ پسند آیا اور اس نے ان چوروں کی ماہر جاسوسوں کے ذریعے جاسوسی کروائی۔ جب وہ چور رات گئے چوری کے بعد تھکے ہارے اپنی قیامگاہ میں لوٹے تو رات کے آخری پہر میں شاہی لشکر نے انہیں سوتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اگلے روز جب ان چوروں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان چوروں کو قتل کر دیا جائے۔ ان چوروں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی ابھی داڑھی نکل رہی تھی۔ ایک وزیر کو اس نوجوان پر ترس آ گیا اور اس نے بادشاہ کے حضور اس کی سفارش کی اور کہا کہ میں آپ کے بہترین اخلاق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس نوجوان کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جلال میں آ گیا اور وزیر سے کہا کہ ان چوروں کی بربادی ہی بہتر ہے، اور یہ کہاں کی دانائی ہے کہ آگ بجھانے کے بعد ایک چنگاڑی کو چھوڑ دیا جائے یا سانپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش شروع کر دی جائے۔ اگر بادل آب حیات بھی برسائے تو پھر بھی بید کی شاخ سے پھل حاصل نہیں ہو سکتا کہ مینے کے ساتھ وقت گزارنا دانش مندی نہیں ہے۔ وزیر نے جب بادشاہ کی بات سنی تو عرض کی کہ آپ کی رائے اپنی جگہ، مگر یہ نوجوان چوروں کی صحبت میں رہ کر چور بنا اور ابھی بری صحبت نے اس کے دل میں گر نہیں کیا ہے۔ حدیث ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں رہ کر برا بنا اور اس کا تعلق پھر خاندان نبوت سے ٹوٹ گیا، جبکہ اصحابہ کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے نیک کہلایا گیا۔ وزیر کے ان دلائل نے دربار میں موجود کئی مشیروں اور وزیروں کو اس کا ہم نوا بنا دیا، اور پھر بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نوجوان کو معاف کر دیا۔ رستم نے اپنے باپ سے جب اس کے بال سفید تھے کہا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ پانی کا ایک چھوٹا چشمہ جب پھیلتا ہے تو پھر وہ سامان سے لدے ہوئے اونٹ کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ پھر اس نوجوان کی تربیت خود وزیر نے کی اور اس کے لیے بہترین استاد مقرر کیے۔ وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کی کہ وہ نوجوان اپنی تمام بری عادات ترک کر چکا ہے اور اب نیک راہ پر چل رہا ہے۔ بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ انسان اس کی تربیت کرے، مگر وہ موقع ملتے ہی اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ نوجوان 2 سال مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر بروں کی صحبت میں لوٹ گیا اور اس کی دوستی چند شرپسندوں کے ساتھ ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسی وزیر کو اس کے بیٹوں سمیت قتل کیا اور اس کا سارا مال لے کر فرار ہو گیا اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لی جہاں وہ پہلے مقیم رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے نئے ساتھیوں کے ہمراہ قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس نوجوان کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ بہترین کاریگر بھی زنگ آلود لوہے سے بہترین تلوار نہیں بنا سکتا، اور کسی نیک کی تربیت سے برا کبھی نیک نہیں بن سکتا، اور بارش کے پانی کے پاک ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اس سے باغوں میں پھول کھلتے ہیں، مگر بنجر زمین پھر بھی بنجر ہی رہتی ہے۔ جس طرح نیکوں کے ساتھ برائی بری ہے، اسی طرح بروں کے ساتھ نیکی کرنا بھی برا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی فطرت میں برائی ہو اس پر نیکی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی کی بری فطرت کو اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ تم سانپ کو موذی سمجھ کر تو مار دو گے، مگر اس کے بچے کی پرورش شروع کر دو گے۔